اہل سنت مکتب فکر کے ایک مشہور و معروف دانشور فلسفی مذہبی شناخت کی عامل شخصیت احمد جاوید صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے مکتب تشیع کے حوالے سے، اور ایران کے اندر مکتب تشیع کے افکار اور نظریات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت اسلامی، جس کو نظام ولایت فقیہ کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا ایران کے اندر جو قائم ہے نظام ولایت فقیہ، اس نظام ولایت فقیہ کے اندر شیعہ مکتب فکر کے علاوہ کسی سنی مکتب فکر کی حامل شخصیت یا فقیہ جو ہے وہ کیا ولی فقیہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ نظام ولایت فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام جو کہ ایک فقیہ کے زیر سرپرستی قائم ہو، وہ نظام حکومت جو کہ ایک فقیہ کے زیر سرپرستی قائم ہو، اس کو نظام ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا سسٹم جو کہ فقیہ کے زیر جو ہے وہ نگرانی کام کرے، اس کو نظام ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بقول انہوں نے یہ سوال اٹھایا، بلکہ اعتراض اٹھایا ہے، اور انہوں نے یہ اعتراض کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اٹھایا ہے، اور وہ موضوع کیا تھا؟ وہ فلسطین اسرائیل تنازع پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس بجائے اس کے کہ وہ فلسطین اسرائیل تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کے مظالم، اسرائیل کی سفاکی، اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کی جابرانہ اقدامات کی بھرپور مذمت کرتے، اور لوگوں کو اسرائیلی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کرنے کی طرف لوگوں کو اکساتے، یا اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام کرنے کی طرف عوام کو اور حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو اس طرح متوجہ کرتے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کرتے جو ان کا فریضے میں شامل تھا۔ ایک دانشور، ایک فلسفی، ایک مذہبی شناخت کے حامل شخص کے لیے دور حاضر کے اندر سب سے بڑا الہی فریضہ اگر کوئی بنتا ہے ہمارے نزدیک، تو وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر جہاں پر ظلم و ستم کی، بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں، بچے شہید کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں، اور جہاں پر مغربی ممالک کے اندر بسنے والے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، وہ لوگ بھی اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر بڑے بڑے جلوس نکلے، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، کینیڈا کے اندر، پورے یورپ کے اندر لوگوں نے بھرپور طریقے سے مذمت کی اسرائیل کی، اس صفاقی کی اور اس ظلم بربریت کی۔ لیکن ایک عجیب اور حیران کن بات ہے کہ ایک مذہبی شخصیت، ایک بڑی ہی جو ہے وہ مشہور و معروف اور ایک بہت قد کاٹ کر رکھنے والی مذہبی شناخت کی عامل شخصیت احمد جاوید صاحب نے، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں سے بڑھ کر، ان معاشروں، ان لبرل معاشروں سے بڑھ کر اسرائیل کی مذمت کرتے، کجا مذمت کرنا، انہوں نے الٹا اس تمام قضیے کا ذمہ دار جو ہے وہ ایران کو جا ٹھہرایا، ایک برادر اسلامی ملک۔ اور پھر اس کے بعد پہلے انہوں نے اس بات پر طنز کی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جو تنازع ہے، یہ اس مقام تک، اس جگہ تک کبھی بھی نہ پہنچتا اگر ایران فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیتا۔ فلسطینی اتنی جرأت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ اس تنازع کو اس لیول تک لے کے جائیں۔ یعنی بذات خود پہلی بات تو یہ تصور کریں کہ ان کی نظر میں مجاہدین کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، ان کے نزدیک یہ کام باعث تنقید ہے۔ یعنی یہ تنقید وہ کر رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ اس پر وہ معترض ہیں، اس بات پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، اس بات پر کہ ایران کو کسی صورت میں بھی فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ جس مکتب فکر سے یہ خود تعلق رکھتے ہیں، ان کے بادشاہ، عرب بادشاہ جو ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور سیم انہی کی پیروی میں احمد جاوید صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اسرائیل کا ایک قسم کا دفاع کیا، انہوں نے انڈائریکٹلی اسرائیل کا دفاع کیا، انہوں نے ایران کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور اسی دوران انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے پھر انہوں نے ایران کے نظام پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ ایران کے اندر جو نظام ولایت فقیہ قائم ہے، جو اسلامی نظام حکومت ہے، شیعہ مکتب فکر کے افکار و نظریات کے مطابق وہاں اسلامی نظام حکومت قائم ہے، اس پر سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ پھر انہوں نے بے پناہ اور شیعہ افکار و نظریات پر بھی سوال اٹھائے۔ بہرحال ان کا جو ایک اہم سوال جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ کیا گو کہ ان کا یہ سوال بغض، حسد، کینے، دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اٹھایا ہے۔ ہم بتاتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے یہ، کس بنیاد پر ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سوال بغض، حسد، کینے کی وجہ سے اٹھایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، ہم یہ بات کہ ان کے اس سوال اٹھانے کے پیچھے ان کے کیا محرکات ہیں، ان کے کیا موٹیوز ہیں، اور ان کی سوچ اور ان کی دماغ میں چلنے والی جو ایک
فکر ہے کہ وہ کیا ہے، اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جس مکتب فکر سے احمد جاوید صاحب تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے اندر وہ مکتب فکر ایک میجارٹی کے اندر ہے، یعنی اہل سنت مکتب فکر پاکستان کے اندر جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام مکاتب فکر کے عوام میں سے اہل سنت مکتب فکر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود احمد جاوید صاحب نے پاکستان کے اندر جو قائم حکومت ہے، جو کہ مادر پدر آزاد لبرل ڈیموکریٹک سسٹم ہے، آج تک انہوں نے اس نظام کے حوالے سے سوال نہیں اٹھایا کہ کیا پاکستان کے اندر جہاں پر اہل سنت مکتب فکر کے لوگوں کی میجارٹی ہے، وہاں پر لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کیوں قائم ہے، اور کیا یہاں پر اس نظام پاکستان کے اندر اس لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کے بجائے اہل سنت مکتب فکر کی فکر کے مطابق نظام کیوں نہیں قائم ہو سکا، یہ سوال انہوں نے آج تک نہیں اٹھایا۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک ایسا شخص جو جس ملک میں 70-75 سال سے زندگی گزار رہا ہے، اس ملک کے اندر مذہبی شناخت کے حامل شخص ہے، جبکہ وہ اس ملک کے اندر اس کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہاں پر مذہب کی حکومت قائم نہیں ہوئی، ان کے اپنے مکتب فکر کے حوالے سے، کہ ان کے اپنے مکتب فکر کی میجارٹی ہے، لیکن اپنے مکتب فکر کے لوگوں کی یہاں پر مذہبی حکومت قائم نہیں ہوئی، لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی سوال اٹھایا، نہ انہوں نے لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا، نہ عوام کو ان کے خلاف اکسایا، نہ انہوں نے کبھی یہ اعتراض اٹھایا کہ پاکستان کے اندر جو لبرل ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہاں پر ایک مذہبی شناخت یا ایک دیندار جو عالم دین ہے یا فقیہ ہے، اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا، وہ حکومت کیوں نہیں حاصل کر سکتا یا اس کو یہاں پر حاکم کیوں نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ وہ دوسری ایک سرزمین پر جہاں پر مکتب تشیع کے افراد کی تعداد تقریباً 90-95% ہے، وہاں پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی وہاں پر ایک شیعہ ولی فقیہ کی حکومت قائم ہے، تو کیا وہاں پر شیعہ ولی فقیہ کی حکومت کی بجائے سنی ولی فقیہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، جبکہ یہ ایک بات ایک عام کامن سینس رکھنے والا بندہ، ایک عام انسان، تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس سوال کا جواب جانتا ہے کہ جہاں پر جس مکتب فکر کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ اپنے مکتب فکر میں سے ہی کسی فقیہ کو حق حکومت وہاں پر اس کو مدد کر کے اپنے افکار و نظریات کے مطابق حکومت بنائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو پاکستان کے اندر بھرپور موقع ہے ان کے پاس، پاکستان کے اندر اہل سنت مکتب فکر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ان کی میجارٹی تعداد ہے، لیکن احمد جاوید صاحب جیسے لوگوں نے جو لوگ ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، دیندار شخصیات ہیں، انہوں نے آج تک اپنے مکتب فکر کے اصول، قاعدے، افکار و نظریات کے مطابق حکومت قائم کرنے کے حوالے سے نہ تو کبھی کوشش کی خود، اور نہ ہی کبھی لبرل ڈیموکریٹک سسٹم ہونے کی وجہ سے اس نظام پر یہ سوال اٹھایا کہ اتنے بڑی تعداد اہل سنت کے لوگوں کی، دیندار لوگوں کی ہے، اور یہاں پر لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کیسے بن گیا۔ لہذا اس بات پر وہ تنقید کرتے، اس بات کو جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے، لیکن انہوں نے جا کر ایک دوسری سرزمین پر جہاں پر دوسرے مکتب فکر کے عوام کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پر جا کر سوال اٹھا دیا۔ بہرحال ان کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مختصر سی گزارش کرنا چاہیں گے کہ نظام ولایت فقیہ، یعنی فقیہ کی حکومت جو کہ ایران کے اندر قائم ہے شیعہ افکار و نظریات کے مطابق، وہاں پر ایک اہل سنت فقیہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر احمد جاوید صاحب کو مختصر ترین ایک اتنا اگر ان کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوتا کہ ولایت فقیہ یا ولی فقیہ کا مطلب اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیہ کی حکومت، جب فقیہ کی حکومت کا مطلب ہے تو اس میں شیعہ اور سنی کا وہ ایک تعصب کہاں سے نکال کے لے آئے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں یہ جو فرقہ وارانہ سوچ اور اپروچ ہے یہ رچ بس چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو فرقہ پرستی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ولی فقیہ کا مطلب ہے کہ ایسا فقیہ کہ جس کی حکمرانی ہے، ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت۔ اب فقیہ لفظ فقیہ کا اگر ان کو پتہ ہوتا کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس قسم کا سوال اور اعتراض نہ اٹھاتے۔ فقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، ایک ایسا شخص جو دین کے اندر
تدبر کرنا جانتا ہو اور دین کے اندر تدبر کرتے ہوئے دور حاضر کے جدید مسائل کو قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں حل کرنا جانتا ہو. یہ ہے فقیہ کی ڈیفینیشن. اب اس میں شیعہ اور سنی کی بحث کہاں سے وہ نکال کے لے آئے؟ جب کہ حکومت ایک ایسا موضوع ہے، یا جب بھی آپ حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت کا مطلب معاشرے کے کسی بھی معاشرے کے اندر بسنے والے عوام کے اجتماعی امور کی باغ دوڑ کو سنبھالنا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. چاہے وہ حکومت لبرل حکومت ہو، چاہے وہ حکومت سیکولر حکومت ہو، چاہے وہ حکومت جو ہے وہ ڈیموکریٹک حکومت ہو، چاہے وہ حکومت اسلامی حکومت ہو، چاہے وہ شیعہ افکار و نظریات کے مطابق اسلامی نظام حکومت قائم ہو، یا سنی افکار و نظریات کے مطابق اسلامی نظام حکومت قائم ہو. اس کا کام معاشرے کے عوام کے اجتماعی امور کو کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے، نہ کہ معاشرے کے اندر بسنے والے عوام کی فقہ کے حوالے سے اس کی جو انفرادی عبادات ہیں یا جو ان کی فقہی امور ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینا کسی بھی حکومت کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو. اب ان کو اتنا سینس نہیں ہے یہ سوال کرتے ہوئے کہ کسی جیسے پاکستان کے اندر اگر اس وقت لبرل لوگ حکومت کر رہے ہیں یا اس وقت سیکولر لوگ حکومت کر رہے ہیں، تو یہ لبرل اور سیکولر لوگوں کی فقہ تو تبدیل نہیں کرواتے نا. مثلا یہ لبرل کو، ان میں سے بہت سارے لبرل ہیں، چاہے وہ ممکن ہے شیعہ بھی ہوں گے، ایسے لبرل اور سیکولر ہوں گے جن کے بظاہر ان کا جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ سنی کے طور پہ ہوگی. مختلف آگے دیوبندی، بریلوی، آگے جو مختلف آگے جو ایک ہی مکتب فکر کی برانچز ہیں، آگے وہ بھی شناخت رکھنے والے لوگ لبرل اور سیکولر لوگ ہیں یہ سارے. جبکہ شناخت ان کی کسی کی شیعہ ہے، کسی کی سنی ہے، کسی کچھ ہے. تو کیا یہ لوگوں کی فقہ تبدیل کراتے پھرتے ہیں؟ کہ حکومت میں آئے یہ لبرل لوگ ہیں سارے نا، تو کیا انہوں نے کہا کسی نے کہ میں شیعہ اگر حکمران اگر بن جاتا ہے یا سنی حکمران کو بن جاتا ہے تو وہ تمام شیعوں کو کہے جی آپ کل سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے، کل سے آپ روزہ جو ہے وہ جلدی کھولیں گے، ہمارے ساتھ کھولیں گے، آپ طلاق کا یہ طریقہ اپنائیں گے، شادیوں کو یہ رواج ہوگا، عزاداری کا سلسلہ آپ نہیں کریں گے، یا اور جتنے بھی امور ہیں، کیا وہ فقہی معاملات یا ان کے جو باقی رسوم و رواج ہیں یا ان کی جو ثقافتی معاملات ہیں، کیا ان کے حوالے سے وہ ان کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یا مسلمانوں کے یا انسانوں کے یا معاشروں کے اجتماعی امور کو دیکھتا ہے وہ؟ اور وہ اجتماعی امور ایک لبرل انسان جب ان اجتماعی امور کو ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ لبرلزم اور سیکولرزم کے لیے اجتماعی انسانوں کے اجتماعی امور کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی تدبیر کرنا وہ بہت ہی خطرناک ہے. جبکہ ایک مذہبی شناخت رکھنے والا انسان، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ اگر معاشروں کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ اجتماعی امور میں یقیناً ایک فقی کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بات اگر احمد جاوید صاحب کو پتہ ہوتی کہ جب دین کی حکومت قائم ہوتی ہے اور ایک دینی پیشوا حکومت قائم کرتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، جس کو ہم فقیہ کہتے ہیں، تو فقیہ کا کام معاشرے کی اجتماعی امور کی جب باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو کیا ایک فقیہ لوگوں کے فقہی امور کے حوالے سے آ کر لوگوں سے بات کرے گا، یا ان کے امور کو دیکھ بھال شروع کر دے گا، یا ان کے امور کو تبدیل کرنا شروع کر دے گا، یا ان کے امور کو ایک یکسانیت دینے کی کوشش کرے گا کہ یکساں ہو جائیں سب کے امور جو ہیں؟ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے معاشرے میں؟ کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ جلدی کھول رہا ہے، کوئی لیٹ کھول رہا ہے، کوئی یہ طریقہ اپنا رہا ہے، کوئی یہ فقہی امور سے معاشرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. دراصل فقیہ کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ دراصل اسلامی نظام حکومت میں اسلامی حاکم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر یہ بات احمد جاوید صاحب کو پتہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ سوال نہ اٹھاتے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو. حاکم، اسلامی حاکم کی ذمہ داری، اصل یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اسلامی حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر وہ ذمہ داری انجام دے جو انبیاء اپنے زمانے میں انجام دیتے رہے. رسول خدا نے جب ریاست مدینہ قائم کی تو ان کی جو بنیادی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری آج کے دور میں جو علماء ہیں رسول خدا کے جانشین کے طور پر وہ یہ ذمہ داری انجام دیں گے. کیا رسول خدا کے زمانے میں ان کی حکومت کے نیچے یہودی نہیں بستے تھے؟ ان کے نیچے دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ نہیں بستے تھے؟ وہ بستے تھے. تو رسول خدا کیا ان کو زبردستی ان کا دین تبدیل کرواتے تھے؟ کسی شخص کو آج تک زبردستی دین تبدیل نہیں کروایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. سرکار کا اصل ریاست مدینہ قائم کرنے کا جو ہدف اور مقصد تھا، خود خدا نے جو ہے وہ جو الہی تعلیمات ہیں اس میں یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ جو اسلامی نظام حکومت کا قیام ہے اس کا مقصد واحد اور واحد مقصد
معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام ہے. یہ ایک انبیاء کا کام حکومت قائم کرنے کے بعد معاشرے کے لیے اجتماعی امور کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ذمہ داری اور فریضہ انجام دینا. یہی فریضہ جو ہے وہ علماء کا کام ہے انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے کہ معاشرے کے اندر اگر اسلامی نظام حکومت قائم کریں گے تو وہ معاشرے کے اندر اجتماعی عدل و انصاف کا قیام عمل میں لائیں گے. یہ ہے بنیادی ترین مقصد ایک فقی کا حکومت قائم کرنے کا. یعنی فقی وہ شخص جو دین کے اندر تدبر کرنا جانتا ہو، دور حاضر کے جدید ترین مسائل کے حوالے سے جدید درپیش مسائل، معاشروں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا رائے حل قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں نکالنے کا فن رکھتا ہو. یہ ہوتا ہے فقی. اب فقی جب معاشرے کے اجتماعی امور کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہاں عدل و انصاف کا قیام کرے گا، معاشرے کے اندر ایسے قوانین کا نفاذ کرے گا جس سے معاشرے کے اندر ظلم بربریت کا خاتمہ ہو. عدل کا قیام، ظلم کا خاتمہ، اور معاشرے کے عوام کے لیے اس سرزمین پر جہاں پر اسلامی نظام حکومت قائم ہو وہاں پر وسائل کی منصفانہ تقسیم اس کی ذمہ داری ہے. یہ ہے فقی کی اصل ذمہ داری. کہ ایسا نہیں ہے کہ فقی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ایک مکتب فکر سے آتے دوسرے مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ فوراً تھریٹ فیل کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو ہمارا مکتب چینج کرنا شروع کر دے گا، ہماری فکر چینج کرنا شروع کر دے گا. یعنی اتنی چھوٹی سی بات فلسفی انسان کو سمجھ میں نہ آئے، اس سے بڑی افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے. یعنی ایک شخص یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جی ایک شیعہ ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر شیعہ فقی اگر وہاں پر حکومت قائم کرتا ہے شیعہ عوام کے حمایت کے ساتھ، تو وہاں پر ایک سنی فقی جو ہے وہ کیا بن سکتا ہے ولی فقی یا حاکم بن سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل بن سکتا ہے. اگر وہ عوام رضا و رغبت سے اس کو بنانا چاہیں تو وہ بن سکتا ہے، لیکن اگر عوام نہیں بناتے تو اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. اب جیسا کہ نہیں بنایا ایران کے اندر کہ اگر مثلا ایک پاکستان کے اندر جیسے ہم مثال دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر اس وقت جو اہل سنت ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اگر آج کوئی ایسا فقی، عادل فقی، باکردار فقی، باتقوی فقی، سمجھدار فقی، باشعور بابصیرت فقی اگر اٹھ کے آگے ہوتا ہے اور اسلامی نظام حکومت کے قیام کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً سارے شیعہ اس کا دیندار شیعہ اس کا ساتھ دیں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بات کہ ایک فقی، ولایت فقی کا مطلب ہے فقی کی حکومت. فقی سے مراد یعنی یہ وہ فقہ والا فقی نہیں ہے کہ بھائی وہ فقہ اپنی نافذ کرے گا کیونکہ یہ شیعہ فقہ والا فقی ہے لہٰذا یہ شیعہ فقہ کا نفاذ کرے گا تو لہٰذا نہیں سنی فقہ والے کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ یا کیا وہاں پر موقع مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا. جس جگہ پر جس افکار و نظریات کی تعداد زیادہ ہوگی وہ لوگ اپنے میں سے کسی فقی کو اٹھا کر اپنے نظام حکومت کے قیام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. کوئی اس میں ایسی بات کی بات نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا جس فقی نے، جس مکتب فکر کے فقی نے اسلامی نظام حکومت کا قیام کیا، ہم تو اس کو اسلامی نظام حکومت کہتے ہیں. فرقہ پرست انسان اس کو کوئی شیعہ حکومت کہے گا، کوئی سنی حکومت کہے گا، کوئی بریلوی حکومت کہے گا، کوئی دیوبندی حکومت کہے گا. لیکن اگر کوئی شخص باکردار، باتقوی، عادل، منصف مزاج، باشعور، بابصیرت، شجاع ہے، چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ فقی ہے، اگر فقی کی شرائط رکھتا ہے، فقی کا مطلب ایسا تدبر رکھتا ہے، اتنی اس کے اندر ہنر ہے، اتنی اس کے اندر کوالٹی ہے، اتنی اس کے اندر ایبلٹی ہے کہ وہ شخص قرآن و سنت پر قوانین پر مکمل عبور اور دسترس رکھتا ہے کہ وہ آج کے جدید زمانے کے مسائل کو قرآن و سنت کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں حل کر سکتے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام کر سکے، معاشرے کے اندر سے ظلم کا خاتمہ کر سکے، معاشرے کے اندر بلا تفریق فرقہ، مذہب، ملت، مسلک، دین، لوگوں کے وہ اجتماعی اور مساوی حقوق مہیا کر سکے، لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ کرے، لوگوں کے اندر فرقہ پرستی، فرقہ وارانہ جو ہے وہ سوچ انڈلج نہ کرے. ایسا شخص کوئی بھی ہو وہ فقی ہو سکتا ہے. ان کا یہ جو سوال کہ ایران کے اندر کیا سنی ولی فقی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے اگر وہ لوگ ایگری کریں. اس میں خدا نے کوئی جبر تو نہیں کیا نا کہ مثلا کیا کوئی خدا نے قدغن لگائی ہے یا پابندی لگائی ہے کہ اگر شیعہ افکار و نظریات کے لوگ مل کر جو ہے ان پر پابندی ہے کہ نہیں جی آپ نے تو شیعہ اپنے مکتب فکر کا بندہ جو ہے وہ منصف مزاج، بابصیرت، باشعور، قرآن و سنت پر دسترس رکھنے والا اور شجاع اور اس اتنی اہلیت اور قابلیت رکھنے والا کہ وہ قرآن و سنت سے دور حاضر کے جدید مسائل کو ڈیرائیو کر کے، اخذ کر کے
ان اصولوں کی روشنی میں آج کے مسائل کا حل نکالنا جانتا ہو، لیکن آپ نے کرنا نہیں جی، یہ نہیں کام کرنا، کیونکہ احمد جاوید صاحب کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی سنی بندہ لا کے بٹھایا جائے۔ اسی طرح پاکستانی معاشرے کے اندر اگر کوئی فقیہ بابصیرت، باتقوا، باشعور، قرآن و سنت پر مکمل عبور رکھنے والا، باکردار انسان، شجاع انسان، اور ایسا ہنر رکھنے والا کہ وہ آج کے جدید مسائل میں معاشروں کی اجتماعی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لے کر عوام کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جدید مسائل کا حل نکالنے کا فن جانتا ہو، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں، آپ نے حکومت قائم نہیں کرنی، کیونکہ شیعوں کو اعتراض ہے کہ آپ فقیہ جو ہے وہ پھر ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ یہ فرقہ پرستی کی سوچ، فرقہ وارانہ سوچ انہی لوگوں کے، احمد جاوید صاحب جیسے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ ادروائز امام خمینی کے نزدیک، امام خامنائی کے نزدیک، یا ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے معاشرے کے اندر آج کے زمانے کے اندر آ کر جو جابر اور ظالم طاقتیں تھیں، 2500 سالہ شہنشاہیت کا بت پاش پاش کر کے امام خمینی نے نظام اسلامی کا قیام عمل میں لایا ہے ایران میں، اسلامی نظام حکومت۔ امام خمینی شیعہ افکار و نظریات کے حامل تھے، لیکن حکومت تو انہوں نے اسلامی نظام حکومت قائم کیا۔ آپ اس کو کہتے رہے کیونکہ ان کی وہ ذاتی طور پر خود ایک شیعہ شخصیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اس شخصیت نے یا ان کے بعد ان کے جانشین امام خامنائی نے وہاں پر بسنے والے لوگوں کو، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر ایک لوگوں کی جو تعداد ہے اس مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ تعداد ہی 90-95% شیعہ لوگوں کی ہے۔ جس مکتب فکر کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر ان کا فقیہ موجود ہے، اور وہ اگر وہ معاشرے کے اندر ایسی قانون سازی کرتا ہے یا ایسے تبلیغات ہے یا ان کی ثقافت ہے تو مل جل کر وہاں پر کام کرتے ہیں۔ کیا وہاں پر مائنارٹی میں رہنے والے اہل سنت کو کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بے پناہ لوگ جو اس سے پہلے مبالغہ آرائی کرتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دروغ گوئی سے کام لیتے تھے، اور خواہ مخواہ کا پروپیگنڈا، فرقہ پرست، شدت پسند لوگ جو کچھ کرتے تھے، وہ سب کچھ دم توڑ چکا ہے۔ احمد جاوید صاحب، آپ نے یہ چلے ہوئے کرتوس دوبارہ چلانے کی کوشش کی ہے۔ چلا ہوا کرتوس کب چلتا ہے جناب؟ یہ جو آپ نے تہمتوں کا سلسلہ، آپ نے بہتان کا سلسلہ کہ وہاں پر اہل سنت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آج کل جدید ترین ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے مفتی، بڑے سے بڑے لوگ وہاں پر ہر سال اہل سنت علماء کو دعوت دی جاتی ہے پوری دنیا سے۔ وہاں پر اتحاد بین المسلمین کی بہت بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، پچھلے 25 سال سے ہو رہی ہیں، 20-25-30 سال سے، اور لوگ جاتے ہیں اور لوگ واپس آ کے دیکھتے ہیں، اپنی مساجد میں جاتے ہیں۔ اہل سنت، پہلے یہ ڈرامہ کیا جاتا تھا، پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، وہاں تو اہل سنت کی مسجد ہی کوئی نہیں ہے جی، بے پناہ مساجد ہیں۔ آپ جائیں، جا کر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ مختلف مکاتب فکر کے لوگ جاتے ہیں۔ اب مفتی فضل امداد صاحب ابھی ایک بہت ہی خوبصورت اور زبردست انسان ہے، فرقہ وارانہ مانگی سے بہت زبردست کے حوالے سے ان کا بہت زبردست کام ہے۔ انہوں نے اہل سنت کی مساجد کا دورہ کیا، جائیں آپ یوٹیوب پہ مفتی فضل امداد ان ایران لکھیں، آپ کو سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں جناب احمد جاوید صاحب، مفتی فضل امداد صاحب کا تازہ ترین یوٹیوب کہ ابھی ان سالوں میں سے نکال کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے اہل سنت کس خوبصورتی سے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ آج جو ہم ویلاگ کر رہے ہیں، ابھی چند دن، 4 دن 5 دن پہلے وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں، اور ان کی جو اوپر جو مجلس خبرگان، جو کہ نیچے جو ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے، یا جس کو ہم پارلیمنٹ یا یہ قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس کی اوپر جو ایک مذہبی قرآن و سنت پر عبور رکھنے والی ایک باڈی ہے جس کو مجلس خبرگان کہا جاتا ہے، یا قرآن و سنت پر عبور رکھنے والے فقیہ جن کو کہا جا سکتا ہے، وہ فقہا کی جو اسمبلی ہے، اس میں اہل سنت کے 5 فقہا جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں ان علاقوں سے جہاں پر اہل سنت کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے اہل سنت لوگوں نے ان کو منتخب کر کے مجلس خبرگان میں بھیجا ہے، جہاں پر میجارٹی شیعہ فقہا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی تناسب سے کہ جس تناسب سے جن صوبے میں جتنے اہل سنت کے لوگ بستے ہیں وہاں پر ان کو بھیجا ہے۔ آپ نے یہ بات کر کے کہ کیا وہاں پر سنی فقیہ ہو سکتا ہے، آپ نے بغض، حسد، کینے کا اظہار کیا ہے، نہ کہ آپ کوئی علم حاصل کرنا چاہتے تھے یا آپ نے کوئی سادگی میں سوال کیا ہے۔ آپ نے یہ سوال اس بات کے انکار کی صورت میں، سوال کے اندر آپ کا جواب موجود ہے کہ نہیں ہو سکتا جی، جبکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، مگر عملاً وہاں پر کیونکہ تعداد زیادہ شیعہ لوگوں کی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک ایسے فقیہ کا انتخاب کیا جو ان کے اپنے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر اہل سنت کی تعداد پاکستان میں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، ہم اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ آج پاکستان میں اٹھیں، آپ خود اٹھیں، آپ اٹھیں، آج آپ نعرہ بلند کریں کہ میں اسلامی نظام حکومت کے لیے قیام کرتا ہوں، اسلامی نظام حکومت کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ سارے شیعہ، سب سے پہلے ہم جس شخصیت کا نام بتاتے ہیں کہ جس شخصیت کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، علامہ سید جواد نقوی، آج سب سے پہلے وہ اور ان کے اس وقت پاکستان کے اندر کروڑوں ان کے ساتھ وابستہ عوام ہیں، انقلابی عوام ہیں،
کہ وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے اٹھیں گے کہ اٹھیں جی آپ اسلامی نظام حکومت قائم کریں. ہمیں تو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی رائے برابر بھی, عوام ہے, ہم عوام آپ جیسے عالم نہیں ہیں, فلسفی بھی نہیں ہیں, دانشور بھی نہیں ہیں, وہ مقام و مرتبہ بھی نہیں ہے ہمارا. صرف ہمارے افکار و نظریات کے اندر کلیئرٹی ہے, بالکل 100% کلیئر ہمارے افکار و نظریات ہیں کہ کسی مکتب فکر کا شخص اگر حقیقی معنوں میں اسلامی نظام حکومت کا قیام کسی سرزمین پر بھی عمل میں لانے کے لیے قدم بڑھائے گا, شیعہ سب سے پہلے اس کا ساتھ دیں گے. اور وہ آپ کہیں گے کہ وہ ولی فقیہ ہو سکتا ہے, ہم اس کو خود ہم کہیں گے کہ یہ ولی فقیہ ہے, مگر شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عبور رکھتا ہو, کردار کا اعلیٰ ہو, بابصیرت ہو, شجاع ہو, یعنی تمام وہ شرائط جو کہ بے شک اس کی فقہ مختلف ہو, وہ فقہ اپنی ہو اس کی, کوئی مثلا فقہ میں اگر نہیں بھی بنتا ہوتا کوئی مسئلہ نہیں, کم از کم ان لبرل ڈیموکریٹک ان سیکولر ان مادر پدر آزاد لوگوں سے ہمارے لیے وہ سارا کھوپر کروڑ درجے سارا کھوپر ہے کہ کم از کم وہ دین کی اپنی تشریح کے مطابق اجتماعی امور کی بات ہو رہی ہے. یقیناً وہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر اگر فقیہ نے, شیعہ فقہ کا حامل فقیہ نے وہاں کی لوگوں کی فقہ تبدیل کرنے کی, لوگوں کے فقہی امور کے اندر نہ دخالت دی ہے نہ آج تک کی ہے, لوگ اسی طرح زبردست زندگی گزارتے ہیں اپنے فقہ کے مطابق. یقیناً پاکستان میں بھی اگر کوئی ایسا عادل منصف مزاج فقیہ آئے گا, شدت پسندوں کی بات نہیں کر رہے ہم, نہ ان کا کوئی ساتھ دیتا ہے نہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ہم منصف مزاج علماء کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ قدم بڑھائیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ان کو ولی فقیہ مانیں گے کہ ہاں یہ فقیہ کی ایک حکومت ہے. ولی فقیہ, ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت. کون سا فقیہ, وہ شیعہ ہو یا سنی ہو, نہیں. اسلام کے اجتماعی امور کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ نفاذ کے لیے جو کام کرے گا ہم اس کی حکومت کو قبول کریں گے, سب سے پہلے ہم ساتھ دیں گے, کیونکہ یہاں آپ کی تعداد ہے زیادہ, جو ہے وہ اہل سنت ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. کیوں کہ ہمیں یہ بات 100% کلیئر ہے کہ فقیہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو, اگر وہ اسلامی حکومت قائم کرے گا تو وہ سب سے پہلے معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا, وہ معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ کرے گا, یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور وہ معاشرے کے اندر وسائل کی منصفانہ تقسیم